Assalamu alaikum 10th class. Last day we were at page number 97 and we were doing gerund phrases. Okay, what are gerund phrases? Gerund phrases are the words or such participles that are used as noun. Okay, they have given you example. The student gathered signatures for increasing the hours of the library. Increasing, the bold letter word increasing is gerund, and the next underlined word, the hours, is phrase, gerund phrase. Okay. Next one is infinitive. When you put to, word to, in front of a verb, it becomes an infinitive. Okay. They have also given you the example. Every cricket team has a captain to direct the other players. The bold letter word is to direct. To direct is infinitive, and the other players is its object, infinitive object. So complete this word, to direct the other players. It is infinitive phrase. Next is prepositional phrase. What is preposition? As you know, preposition are the words that join a sentence or that make a sentence meaningful. Okay. Preposition, they are also given an example. Samra could hear her sister snoring across the room. Across, bold letter word, across is the preposition and the room is its object. So across the room is prepositional phrase. Now open next page. Now it is the exercise regarding the previous definitions. Identify gerund phrases, infinitive phrases, and prepositional phrases in the following sentences. One by one, I ask you and you will answer me. Okay. Maria fell over the cat. Is it infinitive phrase or gerund phrase or prepositional phrase? Ilsa. Option C, prepositional phrase. Yes, option C, prepositional phrase. Next, the strikers held a meeting to discuss the terms of employers. Infinitive phrase, gerund phrase, or prepositional phrase? Fatma? Option A, infinitive phrase. Yes, A, infinitive phrase. Good. Next, third one. After learning the parts of speech, the class began studying punctuation. Infinitive phrase, gerund, or prepositional phrase? Harun. You unmuted your mic. I saw your mic was unmute. Now you are muted. हारून अपना माइक अनम्यूट करें और आंसर करें. दानियाल. Ilsa, you tell me. Option B, gerund phrase. Gerund phrase. Number 4, will someone be here soon to open the door? Fatma. Option A, infinitive phrase.
Option A, infinitive. Ilsa, read number 5. Talha visited Turkey while studying the history of Turkish art. Its correct answer is option C, prepositional phrase. Good. Its answer is C, prepositional phrase. Fatma, you read next. Before putting too much effort into the project, you should get some guidance from your boss. Option B, gerund phrase. Option B, gerund phrase. Ilsa, next one also. Does the captain want us to lower the sails before we? Option A, infinitive phrase. Option A, infinitive phrase. Very good. We have completed this exercise. Now come on page number 101, review 2. Choose the correct option. But the point here is that it is not that convenient. The underlined word means easy, good, or difficult. Fatma, Option A, easy. option A, easy, good. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. The underlined word means perplexing, minor, or clear. Elsa, Option C, clear. good. Option C, clear. Fatma, read and answer third statement. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my colleague education. The underlined word means to do extremely well. Very good. The option to do extremely well. Elsa, now you read. The last couple of years have been a long, bumpy ride for me, as they have for everyone of my age. The underlined phrase means option B, hard and challenging time. Which one is correct? Option B, hard and challenging time. Yes. Option B, hard and challenging time. Fatma, Everyone had a dash on his or her face on the way home, which connotation is more positive. Smile. which one? Option Smile. B. B option. Good. Option B. Elsa, next one. The synonym of lovely is option B, beautiful. Yes, synonym of lovely is beautiful. Very good. Fatma, next one. The synonym of culprit is offender. Option B. Synonym of culprit is offender. Good. Elsa, The antonym of abandon is option A, support. yes, antonym of abundant is support. Fatma, next one. The antonym of bright is dark. Good. Option Antonym of bright is dark. A option. Elsa, next one. Someone ate my cookies. The underlined word is a and option C, indefinite pronoun. Yes. Someone is an indefinite pronoun. C option is correct. Good. Fatma, The watchman blew his whistle. The underlined word is an option B, transitive word. yes, B, transitive verb. Next, Elsa. I'm afraid I cannot afford to spend too much money. The underlined part of the sentence is our and option C, infinitive. Yes. To spend is infinitive. C option. Fatima. Next one. Who is the man at the door? The underlined word is an interrogative pronoun. Yes, it is. Who word is interrogative pronoun.
Good. B option. Elsa. A clever trick was played successfully by the cat. The underlined word is an adverb of option A, manner. Good. Successfully. It is adverb of manner. Good. Very good. Fatma. Next one. Our practice usually starts at 6 o'clock. The underlined word is an adverb of option C, frequency. Yes. C option. Frequency. Number 16. Elsa. If he offers me a job, I dash it. Option A, I will accept. Yes. I will accept. Okay. Fatma next. Yesterday at 5 o'clock, I option B, ate apples. Yes. A option. 8. Elsa. By the time we got to the cinema, the film dashed, so we missed the first 5 minutes. Option A had started. Yes. The film had started. A option is correct. Good. Fatma next one. Flying above the lake at this time of night seems a little dangerous. The underlined phrase is an option B, gerund phrase. Yes. Flying is gerund. So flying above the lake is gerund phrase. B option is correct. Elsa. They invited us to their home yesterday. What tense is it? Option A, past indefinite. Yes. They invited us to their home yesterday. In this sentence, second form of verb is used and no helping verb. So it is past indefinite. Okay. A option is correct. Last one. Fatma. A new computer was brought by them. Choose the correct active voice. Option B, they bought a new computer. Yes. They bought a new computer. B option is correct. Now our exercise is completed. Today we will start unit number 9, selecting the right career. Selecting the right career means दुरुस्त पेशे का इंतखाब. ठीक है. राइट होगा दुरुस्त, कैरियर होगा पेशा और सिलेक्टिंग इंतखाब. दुरुस्त पेशे का इंतखाब. Elsa, you start reading first paragraph. There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or an engineer. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. Resultantly, students were unaware of the opportunities that could perhaps have been more advantageous. Good. There was a time, एक वक्त था, when any student's future plans revolves around becoming a doctor, a pilot or an engineer. एक वक्त था जब किसी भी तालिबे इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे. Again, I repeat this line. There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer. एक वक्त था जब किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे एक डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे. These few disciplines, ये चंद इल्मी ज़ाते, disciplines means इल्मी ज़ाते, were thought to be the only fields. Fields mean शोबाजात. These few disciplines were thought to be the only fields. ये चंद इल्मी ज़ाब्ते ही सिर्फ ऐसे शोबाजात तसव्वुर किए जाते थे. Thought, तसव्वुर करना. ये चंद इल्मी ज़ाब्ते ही सिर्फ ऐसे शोबाजात तसव्वुर किए जाते थे that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. जो इज्जत और रुपए पैसे दोनों लिहाज से
نفع بخش پیشے بن سکتے تھے. ٹھیک ہے, اگین آئی ریپیٹ دس. These few disciplines were considered to be the only fields that could offer rewarding means nafa baksh. Careers mean peshe. That could offer rewarding careers in terms of both respect and money. یہ چند علمی ضابطے ہی صرف ایسے شعبہ جات تصور کیے جاتے تھے جو عزت اور روپے پیسے کے لحاظ سے نفع بخش پیشے بن سکتے تھے. Resultantly, students were unaware of other opportunities. نتیجتاً طالب علم یا طلبہ دوسرے مواقع سے بے خبر ہوتے تھے. unaware ہونا بے خبر یا لا علم ہونا. opportunities mean مواقع. نتیجتاً طلبہ دوسرے مواقعوں سے لا علم ہوتے تھے یا بے خبر ہوتے تھے. That could perhaps have been more advantageous, جو شاید زیادہ منافع بخش یا فائدہ مند ہو سکتے تھے. Advantageous فائدہ مند. ٹھیک ہے, That could perhaps have been more advantageous, جو شاید زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے. Is there any problem? No, miss. Fatma? No, miss. Okay. Fatma, you read second paragraph. Today, life has become more dynamic and innovative. Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. Now, a whole world of non-traditional careers, from IT, electronic media, and web networking to online businesses, portals, and fashion designing, and are available for young people. Okay. Today, آج life has become more dynamic and innovative. آج زندگی. Dynamic means متحرک اور innovative means تخلیقی. Today, آج life has become more dynamic and innovative. زندگی زیادہ متحرک اور تخلیقی بن گئی ہے. آج زندگی زیادہ متحرک اور تخلیقی بن گئی ہے. Gone are the days, وہ دن گزر گئے. Gone are the days, وہ دن گزر گئے when the medical and engineering fields were the only available choices. جب میڈیکل یعنی طب اور انجینئرنگ کے شعبہ جات, فیلڈز مین شعبہ جات, آپ انجینئرنگ کو آپ انجینئرنگ ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے, were the only available choices. جب طب اور انجینئرنگ کے شعبہ جات ہی صرف انتخاب کے لیے موجود تھے. ٹھیک ہے, دستیاب ہونا, موجود ہونا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, I again repeat this. Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. وہ دن گزر گئے جب طب, میڈیکل یعنی طب اور انجینئرنگ کے شعبہ جات ہی انتخاب کے لیے موجود تھے. Now a whole world of non-traditional careers. اب غیر روایتی شعبہ جات. نان ٹریڈیشنل ہوگا غیر روایتی. کیریئرز شعبہ جات کی ایک مکمل دنیا. فرام آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی, آپ نے آئی ٹی کا انفارمیشن ٹیکنالوجی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایز اٹ از ہی لکھیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی. الیکٹرانک میڈیا یہ بھی ایسے ہی لکھیں گے. ویب نیٹ ورکنگ یہ بھی ایسے ہی لکھیں گے. ٹو آن لائن کلاسز, بزنس پورٹل. میرے ذہن میں کلاسز گھوم رہی ہیں تو میں نے آن لائن کلاسز. چلیں, ٹو آن لائن بزنس پورٹل, اس کو بھی ہم ایز اٹ از لکھیں گے. اینڈ فیشن ڈیزائن ول بی آلسو ریٹن ایز اٹ از. اوکے, آر اویلیبل فار ینگ پیپل. اب ہم اسے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ناؤ کے بعد ہم ینگ پیپل سے. ٹھیک ہے, اب نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی
الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر آن لائن بزنس پورٹل اور فیشن ڈیزائننگ کی غیر روایتی شعبہ جات کی ایک مکمل دنیا موجود ہے. I again repeat this. اب نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر آن لائن بزنس پورٹلز اور فیشن ڈیزائننگ کی غیر روایتی شعبہ جات کی ایک مکمل دنیا موجود ہے. Have you any issue? Fatma and Elsa. No, miss. Okay. لاسٹ لائن سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹیچر میں بتاؤں جی جی آ گئی ہے سمجھ. اوکے. ایلسا آپ نیکسٹ کرو، ریڈ کرو نیکسٹ. However, there still remains the question of choosing the right profession. Unfortunately, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. Okay. However, تاہم there still remains the question of choosing the right profession. Right profession means درست پیشہ. ٹھیک ہے. تاہم there still remains the question of choosing the right profession. تاہم ابھی بھی درست پیشے کے انتخاب کا سوال موجود ہے. ٹھیک ہے، یا باقی ہے بھی کہہ سکتے ہیں. تاہم ابھی بھی یا اب بھی درست پیشے کے انتخاب کا سوال باقی ہے یا موجود ہے. Unfortunately, بدقسمتی سے for most of us, ہم میں سے زیادہ کے لیے the right career merely means درست پیشے کا مطلب محض a profession ایک ایسا پیشہ ہے that guarantees a profitable livelihood جس سے یقینی طور پر guarantees یقینی طور پر جس سے یقینی طور پر ایک نفع بخش یا منافع بخش روزگار حاصل ہوتا ہے. I again repeat this. Unfortunately, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood. بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر کے لیے درست پیشے کا مطلب محض ایک ایسا پیشہ ہے جس سے یقینی طور پر منافع بخش یا نفع بخش روزگار حاصل ہوتا ہے. livelihood means روزگار. ٹھیک ہے. بٹ لیکن considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. لیکن considerations mean امور. لیکن انٹرسٹ ان دا جاب اس کو ہم پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے. لیکن کام میں دلچسپی اور ذہنی اطمینان کے امور کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے. I again repeat this. But considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. لیکن کام میں دلچسپی اور ذہنی اطمینان کے امور کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے. Understand? Elsa, Fatma? Yes, miss. Okay. Fatma, you read next paragraph. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. We cannot practically deny the significance of hiring trends. For example, a decade ago, Hiring. Fatma, hiring. hiring trends, for example, a decade ago, when computer science professionals were in demand. Masses of MCS, Master of Computer Sciences, students flooded the market with extremely disappointing results. Okay. Scope mean وسعت یا اہمیت. ٹھیک ہے. اور ڈیمانڈ
طلب, market کا ہم market ہی لکھیں گے. The scope of any field in terms of market demand. مارکیٹ میں طلب کے لحاظ سے کسی بھی شعبے کی اہمیت should also be considered very seriously. کی اہمیت کا جائزہ بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. I again repeat this. مارکیٹ میں طلب کے لحاظ سے کسی بھی شعبے کی اہمیت کا جائزہ بھی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. We cannot practically deny. Deny means انکار کرنا. Significance means اہمیت, practically عملی طور پر. Okay. Hiring means خدمات حاصل کرنا. Hiring خدمات حاصل کرنا. Trends mean رجحانات. I again repeat this. We cannot practically deny the importance of hiring trends. ہم عملی طور پر خدمات حاصل کرنے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. Again listen. We cannot practically deny the significance of hiring trends. ہم عملی طور پر خدمات حاصل کرنے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. For example, مثال کے طور پر, a decade ago, ایک عشرہ پہلے, when computer science professionals mean پیشہ ور ماہرین. کمپیوٹر سائنس کو آپ ایز اٹ از ہی لکھیں گے. ڈیکیڈ ہے عشرہ. اس کے بعد میسز اور فلڈڈ دونوں کا مطلب سیم ہی ہے, زیادہ ہونا, اضافہ ہونا. ٹھیک ہے, اس میں سے ہم ایک کا مطلب یوز کریں گے. پھر ایکسٹریملی ہوگا شدید. ڈس اپوائنٹنگ مینس مایوس کن. اینڈ ریزلٹس نتائج. فار ایگزامپل مثال کے طور پر, a decade ago ایک عشرہ پہلے, when computer science professionals were in demand, جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین طلب میں تھے. masses of MCS Master of Computer Sciences students flooded. تو MCS Master of Computer Science کے طلباء زیادہ ہو گئے the market میں, with extremely disappointing results, شدید مایوس کن نتائج کے ساتھ. Now I arrange this sentence. مثال کے طور پر, ایک عشرہ پہلے جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین طلب میں تھے, تو MCS ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کے طلباء شدید مایوس کن نتائج کے ساتھ مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے. Understand or not? فاطمہ نیلسا, سمجھ میں آئی بات؟ اس یہ والا سینٹینس دوبارہ کرواتے ہوئے cannot practically deny. اچھا, we cannot practically deny the significance of hiring trends. ہم عملی طور پر پریکٹیکلی کو کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہائرنگ ٹرینڈز اور پھر سگنیفیکینس اور لاسٹ میں ڈینائی. ہم عملی طور پر خدمات حاصل کرنے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. ہم عملی طور پر خدمات حاصل کرنے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر, ایک عشرہ پہلے جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین طلب میں تھے, تو MCS ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز کے طلباء شدید مایوس کن نتائج کے ساتھ مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک فیلڈ جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں لوگ کم ہیں اور اس میں جابس زیادہ ملیں گی, تو اگلے سال یہ ہوتا ہے کہ اسی فیلڈ کے اندر بچے زیادہ سے زیادہ ایڈمیشنز لے لیتے ہیں. پھر اسی سال میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہو جاتے ہیں اور جابس کم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہائرنگ نہیں ہو پاتی, نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ ایلسا یو ریڈ پیراگراف نمبر 5. Career counselors are generally well informed about such trends. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. This highlights the importance of full-time career counseling department at the school level.
The job of this department should determine the personalities of students, to observe and analyze their interests and suggest suitable careers according to their aptitude. Most of the parents and students find themselves in a fix when deciding on a career. Parents are unaware of market trends, educational systems, and career, and the scope of the particular discipline. Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. So it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. ओके, कैरियर काउंसलर्स, आप कैरियर काउंसलर्स को कैरियर काउंसलर्स ही लिख सकते हैं, ठीक है. जनरली आमतौर पर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल मीन्स बेहतर, इन्फॉर्म्ड आगाह होना, ठीक है. ट्रेंड्स होंगे रुझाना. कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स. कैरियर काउंसलर्स आमतौर पर ऐसे रुझानात के बारे में बेहतर तौर पर आगाह होते हैं. I again repeat this. कैरियर काउंसलर्स आमतौर पर ऐसे रुझानात के बारे में बेहतर तौर पर आगाह होते हैं. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. Rewarding नफा बख्श and profession पेशा. वो नौजवानों को नफा बख्श पेशे की तरफ रहनुमाई करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं. की रोल मीन्स अहम किरदार. I again repeat this. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. वो नौजवानों की नफा बख्श पेशे की तरफ रहनुमाई के लिए या रहनुमाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं. This highlights mean वाज़ेह करना. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. Full-time means कुल वक्ती. कैरियर काउंसलिंग का कैरियर काउंसलिंग ही लिखेंगे और डिपार्टमेंट शोभा. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. ये स्कूल की सतह पर कैरियर काउंसलिंग के शोबे की कुल वक्ती अहमियत को वाज़े करता है. I again repeat this. दिस के बाद आपने स्कूल लेवल को ट्रांसलेट करना है, फिर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट को, और फिर फुल टाइम, और लास्ट में इम्पोर्टेंस और हाईलाइट्स को. ये स्कूल की सतह पर कैरियर काउंसलिंग के शोबा की कुल वक्ती अहमियत को वाज़िया करता है. The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interests, and to suggest suitable careers according to their aptitude. अच्छा जी, डिपार्टमेंट हो गया शोबा. डिटर्मिन होगा जानना, ठीक है. डिटर्मिन जानना, पर्सनैलिटीज शख्सियतों. ऑब्जर्व होगा मुशाहिदा करना. एनालाइज मीन तज्जिया करना. इंटरेस्ट्स मीन दिलचस्पियों. सजेस्ट मीन तजवीज़ करना. सूटेबल मुनासिब करियर पेशे. और एप्टीट्यूड तबई रुझान, तो बे आइन छोड़िए, तबई रुझान, ठीक है. द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस शोबे का काम तुलबा की शख्सियतों को जानना, उनका मुशाहिदा करना और उनकी दिलचस्पियों का तज्जिया करना और उनके तबई रुझान के मुताबिक मुनासिब पेशों को तजवीज़ करना है. Again, I repeat this. The job of this department should be to determine the personalities of students. इस शोबे का काम तुलबा के शख्सियतों को जानना, to observe उनका मुशाहिदा करना, and analyze their interests और उनकी दिलचस्पियों का जायजा लेना, and to suggest suitable careers according to their aptitude और उनके तबई रुझान, their aptitude इसको करेंगे, और उनके तबई रुझान के मुताबिक
مناسب پیشوں کی تجویز کرنا ہے یا مناسب پیشوں کو تجویز کرنا ہے. انڈرسٹینڈ اور ناٹ؟ ایلسا اینڈ فاطمہ سمجھ میں آیا یہ والا لائن؟ Yes, miss. Okay. Most of the parents and students find themselves in a fix. Okay? In a fix means بے بس. ٹھیک ہے. When deciding on a career. یہاں سے کریں گے پہلے deciding on a career. ایک پیشے کا فیصلہ کرتے وقت زیادہ تر والدین اور طلباء خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں. I again repeat. Most of the parents and students find themselves in a fix when deciding on a career. ایک پیشے کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت زیادہ تر والدین اور طلباء خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں. Parents are unaware. Unaware means لا علم ہونا. Market trends, market کے رجحانات. Educational systems, تعلیمی نظاموں. Scope means اہمیت. Particular, مخصوص. Discipline, شعبہ. Parents are unaware of market trends, educational systems, and the scope of any particular discipline. والدین مارکیٹ کے رجحانات، تعلیمی نظاموں اور ایک خاص یا کسی بھی خاص شعبہ کی اہمیت کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں. I again repeat this. والدین مارکیٹ کے رجحانات، تعلیمی نظاموں اور کسی بھی خاص شعبہ کی اہمیت کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں. Similarly, اسی طرح سے 14 to 15 year old students are not mature enough. اسی طرح سے 14 سے 15 سال کے طلباء اتنے بالغ نہیں ہوتے to make such life changing decisions. Life changing زندگی بدلنے والے. اسی طرح سے 14 سے 15 سال کے طلباء اتنے بالغ نہیں ہوتے کہ وہ ایسے زندگی بدل دینے والے فیصلے کریں. اوکے. سو اٹ از وائڈلی فیلڈ. اس لیے یہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے that career counseling must be promoted from school level. Promoted means آغاز کرنا. اس لیے یہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کو اسکول کی سطح سے شروع کیا جانا چاہیے. آغاز بھی کہہ سکتے ہیں اور شروع بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا اسکول کی سطح سے آغاز کیا جانا چاہیے. انڈرسٹینڈ ایلسا اینڈ فاطمہ؟ اف یو ہیو اینی ایشو till paragraph 5 you can ask me right now. ایلسا بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں. نہیں ہے؟ ایلسا آواز آ رہی ہے؟ Yes, miss. آ رہی ہے آواز. تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ No, miss. فاطمہ آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ No, miss. اوکے. آج ہم یہیں تک کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے کچھ ہوم ورک سینڈ کیا تھا، واٹس ایپ کیا تھا. آپ لوگوں کو مل گیا وہ؟ Yes, miss. مجھے مل گیا. میں نے کر لیا سارا. ویری گڈ. فاطمہ آپ نے؟ مس مل گیا لیکن ابھی نہیں کیا میں نے. چلیں ساتھ ساتھ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آپ پہ برڈن نہ ہو. صرف